بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ترجمہ سماعت فرمائے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت و امتیاز حق و باطل کے صاف صاف حکم ہے۔ اب ہم روزے کے متعلق کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوال کیا گیا، روزہ کسے کہتے ہیں اور کیا روزے کی قسمیں بھی ہوتی ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ روزہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت، کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے، اور روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فرض معین، فرض غیر معین، واجب معین، پھر واجب غیر معین، سنت، نفل، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ اور ایک سوال کیا گیا، حضرت کیا روزہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، ماہ رمضان کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض عین ہے، مرد ہو خواہ عورت ہو، بشرطیہ عورت حیض و نفاس سے خالی ہو۔ روزے کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اور روزہ بلا عذر ترک کرنے والا سخت گناہ گار اور فاسق ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور ایک سوال کیا گیا، کیا نابالغ کو روزہ رکھوا سکتے ہیں؟ نابالغ پر روزہ واجب نہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نابالغ پر اگرچہ روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ہونے کے لیے حسب طاقت روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ شرعاً کیا حکم ہے بتائیں۔ رمضان کے ادائی روزے اور نذر معین و نفل روزے کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے نصف نہار شرعی سے کچھ پہلے تک ہے، بس اسی وقت میں جب نیت کر لی جائے درست ہے۔ روزے کا مسنون طریقہ بتائیں، مہربانی ہوگی۔ روزے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سحری کھانے میں تاخیر کرنا، رات میں روزے کی نیت کرنا، افطار میں جلدی کرنا، کھجور سے افطار کرنا، افطار سے پہلے دعا پڑھنا، عبادت کی کثرت کرنا، اور جھوٹ، غیبت اور فحش سے بچنا۔ اور ایک سوال کیا گیا، روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے اور کتنا؟ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں، یا نہ ہو تو پے در پہ 60 روزے رکھیں۔ اگر روزوں کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا یا کچا اناج دے دینا۔ اور ایک سوال کیا گیا، قضا روزوں کو لگاتار رکھنا ضروری ہے اور روزوں کی ترتیب بھی لازم ہے کیا؟ قضا کے لیے وقت کی کوئی تخصیص نہیں، جب موقع ملے رکھ لی جائے، البتہ جس قدر جلد ممکن ہو رکھ لینا بہتر ہے تاکہ جلد ذمے سے ساقط ہو جائے۔ قضا روزوں کا لگاتار رکھنا ضروری نہیں اور قضا روزوں میں ترتیب بھی نہیں۔ رمضان میں اعتکاف رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معتکف گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس سے تمام نیکیاں کیے۔ فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول و مقبول فرمائے، ہماری زندگی میں برکت نازل فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔